اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء واکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتى يبلغ الکتاب اجلہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 235 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں طلاق، نکاح اور اس سے ملتے ہوئے مسائل کا تذکرہ ہے۔ جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے تو عورت اپنے بچے کو، اگر اس کی گود میں بچہ ہو تو 2 سال تک دودھ پلائے، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کے کھانے پینے اور لباس کا بندوبست کرے معروف طریقے سے۔ دوسرا یہ کہ جب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ اس کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ اس عدت کے گزرنے کے بعد وہ جس سے چاہے آگے نکاح کر سکتی ہے۔ آج کی ان آیات میں ہے کہ جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، یعنی ان کو طلاق ہو جاتی ہے یا ان کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کو جب تک عدت نہ گزرے آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے، نہ ہی نکاح کے لیے کوئی پکی بات کر سکتے ہیں۔ ہاں، اشارے کنایوں میں آپ بات پہنچا سکتے ہیں، یہ جیسے بھی میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے وہ پسند ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کہ میری بات بس میں نے شادی کرنی ہے تو ادھر ہی کرنی ہے، کیونکہ جب تک اس کی رضا شامل نہیں ہوگی آپ کوئی کنفرم بات نہیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے جب تک عدت ختم نہ ہو۔ اور جب عدت ختم ہو جائے تو پھر آپ اپنا نکاح کا پیغام بھجوا سکتے ہیں اس خاتون تک، اور جو اسلامی طریقہ ہے اس کے مطابق نکاح کر سکتے ہیں۔ غلطیاں ہمارے معاشرے میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ اس وقت ہوتی ہیں کہ جب ہم اسلام کی صحیح تعلیمات کو سمجھتے نہیں ہیں، نہ معاشرے میں لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر بیوی سے لڑائی ہو گئی ہے، علیحدگی اختیار کرنی ہے تو اس کا اسلامی طریقہ کیا ہے، اور اگر کسی کے پاس نکاح کا پیغام بھجوانا ہے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اسلام نے سادگی رکھی ہے، اور سادگی سے ہی اسلام رشتوں کو باہم نبھانے کی ہدایت کرتا ہے۔ آج کی آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور اس بات میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اشاروں میں ان عورتوں کو نکاح کا پیغام دے دو یا اپنے دل میں اسے مخفی رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان عورتوں کا ذکر ضرور کرو گے، لیکن تم ان سے کوئی خفیہ وعدہ نہ کرو۔ یعنی ابھی عدت ختم نہیں ہوئی اور تم خفیہ آپس میں ملنا شروع کر دو، اور ٹھیک ہے جی ہم عدت کے بعد نکاح کر لیں گے اور تو میری ہوگی میں تیرا ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، فرمایا لیکن تم ان سے کوئی خفیہ وعدہ نہ کرو، مگر یہ کہ شائستہ طریقے سے کوئی بات کہہ دو، جو عرف عام میں جو معروف طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بھجوا کے بات اپنی پہنچا سکتے ہیں۔ آگے فرمایا، اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جائے، اور جان رکھو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اسے جانتا ہے، سو تم اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا بردبار ہے۔ یعنی جب تک نکاح اس کی عدت ختم نہیں ہوتی تو آپ نکاح کی جو گرہ ہے وہ باندھنے کا عہد نہ کرو، اور جب عدت ختم ہو جائے اپنے مقررہ وقت کو پہنچ جائے تو تب آپ جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو بھی جانتا ہے، آپ کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار یا چلاک بنانے کی ضرورت نہیں۔ جو سیدھا اور صاف طریقہ ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ
چھوٹی چھوٹی آپ لغزشوں کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہے اگر آپ بڑی بڑی نافرمانیاں چھوڑ دو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس آیت کے مطابق اپنے فرمان کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔